اصلاً تو اساتذہ بھی ایسا ہونا چاہیے کہ 1 گھنٹہ ختم ہو گیا، استاد نکل رہا ہے، دوسرا داخل ہو رہا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ 10 منٹ پہلے نکلا اور یہ 15 منٹ دیر سے جائے گا اور چائے کی دکان لگائی، چائے کے بہانے ایمان ڈبو رہا ہے، چائے پی رہے، یہ چائے پی رہے، شڑپاک تو شڑپاک، چائے ڈیر اس کے جی متیاز ڈیر کو چائے تو سم زور ہو رہی، چائے آدمی گھر پر پی لے کس کے 2-4 کپ، اور پھر جب گھنٹہ خالی ہو اس میں چائے پی لے۔ تدریس کے دورانیے میں ایک ضرورت بشریہ مہمان آیا، کوئی وہ ایک علیحدہ بات ہے، سر میں درد ہوا، اس کی بات نہیں کرتا، میں اس مسٹنڈوں سے پوچھتا ہوں جنہوں نے معمول بنائے ہیں کہ ہر گھنٹے میں دیر سے جائیں گے، وہ استاذ کس عنوان سے؟ شکل میں استاذ ہے اور حقیقت میں تاجر ہے، اور ان کا اثر پھر طلباء پہ، استاذ سبق پڑھا رہا ہے اور یہ کانٹین میں بیٹھ کے چائے پی رہے، تو استاذ کہہ سکتا ہے کہ آپ آ جائیں، کیونکہ وہ خود دیر سے آیا ہے۔ وہ ایک دفعہ میں نے ایک استاذ کو مقرر کیا، ناظم تھے کہ یہ جو طالب علم ایک دوسرے کے جوتے پہن رہے ہیں نا، تو ان کو سزا دے۔ ڈنڈا لیا، موٹا تھا استاد، یہاں گھوم رہا تھا، جس کو دیکھا یہ جوتے کس کا ہے جی، وہ لڑکے کا ہے، 2 ڈنڈے۔ ایک لڑکا پیٹ کے جا رہا تھا اور ہنس رہا تھا، میں نے بولا کیوں ہنس رہے ہوئی؟ کہنے لگا ہنس اس لیے نا کہ استاد جی کے پیروں میں میرا جوتا ہے۔ کہ استاد جی نے خود میرا جوتا پہنا ہے، میں کس کا پہنوں کہ مجھے مارا؟ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں نے اس استاد کو کہا بس آرام سے بیٹھ جاؤ۔ تبلیغی جماعت آئی تھی یہاں، نیک لوگ ہیں، مجھے کہا ہمارے ساتھ چلو گشت تو کرو، میں نے کہا چلو۔ یہاں تیسری گلی میں ایک پی آئی اے والوں کا گھر تھا، دوست میرا وہ بھی، وہاں پر ہم نے دستک دی، گھنٹی بجائی تو وہ باہر آئے، اس کے ساتھ چھوٹی سی منڈی تھی۔ اس محلے کا ایک پرانا تبلیغی تھا، اب اللہ ان کو غریق رحمت کرے، انتقال ہو گئے، بہت غیرتی آدمی تھا۔ اس کے سامنے دکان تھی، بیکری تھی، بیکری کیک ویک یہ چیزیں بیچتا تھا۔ تو یہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ پھر مسجد میں آ جانا، ہاں۔ پھر وہ جو ہے نا اللہ والے آئے، اپنے خاص ایکٹنگ کر کے اس کو دعویٰ دے رہا تھا 6 نمبر ہوگی، میں کھڑا ہوں ساتھ، تو وہ چھوٹی سی منی کہہ رہی انکل چاکلیٹ تو آپ سب سے مہنگا بیچ رہے ہیں، آپ کے چاکلیٹ اور انڈے تو سب سے مہنگے۔ وہ چھوٹی سی بچی، میں نے کہا تیرے ہوتے ہوئے اس محلے میں تبلیغ ناکام رہے گی، کیونکہ تیری بدعملی کے ڈنگ کے بج رہا ہے۔ توبہ۔